ہوا ہے تو دنیا میں کوئی اس کو تسلیم کر لے گا؟ جو مشینی روبوٹ ہے ہزاروں سال کی محنت کے بعد جا کے انسان نے بنایا ہے، تو جو اس روبوٹ کو بنانے والا روبوٹ ہے جو اس سے کئی گنا اعلیٰ اور برتر ہے، کیا وہ اتفاق سے وجود میں آ سکتا ہے خود سے؟ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ خود سے بنے ہو یا جیسے تم نے روبوٹ کو بنا لیا تو تم نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے۔ ظاہر ہے نہ ہم خود سے بن سکتے ہیں اور نہ ہم نے اپنے آپ کو بنایا، پتہ چلا کوئی اور ذات ہے جس نے ہمیں بنایا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، میں نہیں یہ قرآن ہی پوچھ رہا، میں ایک مثال سے پوچھوں گا، مثال سے اس کو واضح کروں گا۔ دیکھو یہ بات تو بالکل ثابت ہے کہ کسی نے بنایا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ انسان جو روبوٹ سے زیادہ پیچیدہ مشین ہے، روبوٹ کے بنانے کا کوئی مقصد ہوتا ہے یا بے مقصد بنایا جاتا ہے؟ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ سائنسدان محنت کرتے رہے، ہزاروں سال ہوتے 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 ایک چیز بنا لی، اب بنا کے کیا کریں؟ ویسے ہی بنائیے، ویسے ہی نہیں ہوتی بھائی، اس کا کوئی، کیونکہ اگر آپ کہیں ویسے ہی بنائی ہے تو جس نے بنائی ہے لوگ اس کو جا کے پکڑیں گے، یار یا تو آپ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہو، اتنی محنت کی، اتنا سرمایہ خرچ کیا، اتنی کلاکاریاں دکھائیں اس میں، اور آپ نے ویسے ہی بنا لی توڑنے کے لیے اور ضائع کرنے کے لیے۔ تو ایک بات مجھے بتائیں، قرآن مجید کہتا ہے کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے بھی ان آسمانوں اور زمینوں کو اور اس میں جو کچھ مخلوق ہے اس کو، لاعبین کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ ویسے ہی، کھیل تماشا ہوتا ہے نا، ویسے ہی انجوائے کرنے کے لیے، تو ہم نے اس پوری کائنات کو ویسے ہی، بولو بھائی، نہیں بنایا۔ جب ویسے ہی نہیں بنایا تو پھر کیوں بنایا ہے؟ جب ایک عام انسان اتنی بڑی عمارت کو بغیر وجہ کے نہیں بنا سکتا تو کیا خالق کائنات سے یہ توقع کی جا سکتی ہے، اس سے یہ بدگمانی کی جا سکتی ہے کہ وہ آسمان اور زمین کے نظام کو بنا دے اور لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں کو اس دنیا میں پھیلا دے اور ان سے پوچھا جائے کہ کیوں بنایا؟ وہ ویسے ہی بنایا، مارنے کے لیے، تاکہ کھاؤ پیو، جوان ہو، بوڑھے ہو، بچے پیدا کرو اور اس کے بعد مر جاؤ، پھر تمہاری جو نسل پیدا ہوگی وہ یہ کرے گی کہ کھائے گی، پیے گی، شادی کرے گی، بچے پیدا کرے گی، اور کرے گی بھی لیٹ، 40 سال میں جا کے، تو یہ سارا پروسیس ہوگا، پھر وہ مرے گی، پھر اگلی، یہ کوئی مقصد تو نہ ہوا بھائی؟ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات کو اور اس زمین کو بے مقصد بنایا ہے، جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم لائف نوجوان کی ایک سوچ بنتی چلی جا رہی ہے، تو یہ سوچ کے پیچھے کیا نظریہ ہے کہ اللہ نے ہمیں انجوائے کرنے کے لیے پیدا کیا، لائف کو انجوائے کرنے کے، تو یہ کھیل ہی کے لیے پیدا ہو گئے نا، ویسے ہی پیدا ہو گئے، تو ویسے ہی تو قبر میں جا کے مٹی ہو تو اس کے بعد قیامت آئے گی، سب ختم ہو جائے گا، تو پھر فرشتے اللہ سے پوچھیں گے اللہ تو نے یہ سب کچھ جو کیا تھا، آسمان، زمین، چاند، سورج اور انسان، کیوں؟ اللہ کہیں گے ویسے ہی کیا تھا، تو ویسے ہی بنایا تھا میں نے، کہا دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو انسان کوئی ایسا عبث کام نہیں کر سکتا، تو خالق کائنات ایسا لغو اور عبث کام کیوں کرے گا؟ تو یہ بھی کامن سینس کی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا مولویوں میں سینس نہیں ہوتی، کہتے ہیں نا مذہبی لوگوں میں سینس نہیں ہوتی، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، پردہ کراؤ، داڑھی رکھو، شلوار ٹخنے سے اوپر رکھو، لائف کو انجوائے کرو، کیا پرانے دور کی باتیں کرتے ہیں، ٹی وی نہیں، فلم نہیں دیکھو، ٹی وی نہیں دیکھو، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، ایسا جگڑ کے رکھا ہوا ہے۔ تو میں وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ سینس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، صحیح ہے نا، وہ ادھر تک لانا چاہ رہا ہوں میں کہ آپ کچھ بنیادی مسٹیکس ہوتی ہیں، کچھ بنیادی غلطیاں ہوتی ہیں، جب تک آپ کو وہ سمجھ میں نہیں آئیں گی تو پھر اگلی باتیں بھی قرآن و سنت کی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ ہم پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے اتنی پابندیاں لگا دی، گورا کتنے مزے سے زندگی گزار رہا ہے، وہ بوڑھے ماں باپ کی ٹینشن لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، کہہ رہے یار اب یہ تو بوڑھے ہو گئے، اب انہوں نے ہمیں بھی تو جوانی میں اب مزے اڑانے دینا، اب یہ کھانستے رہیں گے پڑے ہوئے، ہماری لائف کو انجوائے کرنے کا ٹائم ہے، انہوں نے تو لائف کو انجوائے کر لیا، اب یہ ہمیں انجوائے نہیں کرنے دے رہے، یہ کھانس رہے ہیں، ہم ان کی خدمت کریں یا انجوائے کریں لائف کو؟ تو انہوں نے کیا کیا، ان بوڑھے والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیا، بالکل صحیح کیا، کیوں کباب میں ہڈی بن رہے ہیں، وہ اپنے لحاظ سے انہوں نے بالکل صحیح کیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور اس انسان کو بنایا، تو بھائی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ویسے ہی
نہیں بنایا، کوئی مقصد ہے. اب وہ مقصد کیا ہے؟ ہم میں سے کسی کو وہ مقصد خود سے معلوم بھائی جو بنانے والا ہے اسی سے پوچھا جاتا ہے نا. بھائی کوئی سائنسدان کوئی چیز ایجاد کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ اس لیے بنایا ہے، یہ مقصد ہے. تو ایک مقصد وہ ہے جو اللہ نے بتایا. اگر ہم اس مقصد کو درست نہیں مانتے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ پھر تم بتا دو کہ کیا مقصد ہے. جب آپ کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے تو پھر ہمیں اسی جواب کو ماننا پڑے گا جو جواب ہمارے رب نے دیا. تو پوری کائنات کا مقصد کیا ہے وہ تو اللہ نے ایک آیت میں بیان کر دیا. فرمائیے جو پوری کائنات بنی ہے انسان کے علاوہ، جنات اور انسان کے علاوہ، اس کا مقصد ہے وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. فرمایا یہ سب تمہارا ہے، تمہاری خدمت کے لیے، تمہارے کام میں لگا دیا میں نے. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کا سب. کتنی تاکیدیں ہیں دیکھو. ماں کا لفظ میں عموم ہے، سب کچھ. آگے فی السماواتی یا فی الارضی نہ بھی ہوتا تو اس میں پوری کائنات آ گئی تھی، لیکن اللہ نے بتا دیا آسمانوں میں ہے وہ بھی، زمین میں ہے وہ بھی، اس میں بھی سب آ گیا. لیکن جمیعاً کا لفظ الگ سے لگایا کہ تمام کا تمام، کوئی ایک چیز بھی اس سے خارج بولو بھائی نہیں ہے. منہ، اور یہ بتایا کہ یہ کام تم نے نہیں کیا، اس کائنات کو اپنے لیے مسخر تم نے نہیں کیا، یہ میں نے کیا تمہارے لیے. میں نے اس کائنات کو تمہاری خدمت میں لگا دیا. یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ تاکہ تمہیں جس کام میں نے لگایا ہے تم بھی وہ کام کرو. پھر ہم نے تو اس کائنات کو تمہارے لیے کر دیا اور تمہیں جس کام کے لیے پیدا کیا تم وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو یہ بڑی نالائقی کی بات ہوگی. تو پوری کائنات کا مقصد تو سمجھ میں آ گیا. وہ کیا ہے بھائی؟ کتنا آسان جواب ہے نا. بول لو بھائی کس کے لیے بنی؟ ہمارے لیے بنی. انسان میں کون ہے؟ ہم لوگ بھی ہیں نا. تو یہ پوری کائنات میرے لیے بھی بنی، آپ کے لیے بھی بنی، اس بھائی کے لیے بھی بنی. کیونکہ ہم جب بولتے ہیں نا ہمارے لیے تو آپ لوگ کہتے ہیں میرے علاوہ باقی تمام لوگ اس میں داخل ہیں. تو ایسا نہیں ہے، ہم سب میں ایک ایک فرد اس میں داخل ہے. تو یہ پوری کائنات کا مقصد. یہاں تک بھی لوگ مانتے ہیں کہ یار یہ سائنسدان بھی مانتے ہیں، جاپان کے بھی، امریکہ کے بھی، فرانس کے بھی، گورے بھی، ہندو بھی، تبھی اس کائنات کو ہر ایک مسخر کرنے میں لگا ہوا ہے. اس کی کائنات کی ایک ایک چیز سے انسان فائدہ اٹھانے میں لگا ہوا اور اس کسی سے پرمیشن نہیں لیتا. جب ہم زمین سے پیٹرول نکالتے ہیں تو ہم نے فرشتوں سے پرمیشن نہیں لی اور جانوروں سے پرمیشن نہیں لی یا دوسری مخلوق سے نہیں لی. ہم نے کہا بھائی زمین ہے ہماری، ہے نکالیں گے ہم. آسمانوں میں ہم جہاز اڑاتے ہیں، ہواؤں کو مسخر کیا اللہ نے، تو ہم کسی سے لیتے ہیں، ملکوں سے، اپنے جیسے انسانوں سے لیتے ہیں. انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق سے پرمیشن بولو بھائی نہیں لیتے. کہتے ہیں ہماری ہے بھائی، ہمارے لیے بنی ہے. تو یہاں تک تو سب متفق ہیں. مسئلہ آ کے اٹکتا ہے کہ ساری کائنات انسان کے لیے ہے، تو انسان کو پھر کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ اس کا جواب اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں، قرآن کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، ہی نہیں کسی کے پاس اس کا جواب. وہ جواب قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. فرمایا صرف اس لیے بنایا کہ میری فرما برداری کرو. میں کچھ احکام دوں گا اور آزمائشوں میں ڈالوں گا، میں دیکھتا ہوں کہ خواہشات کی پیروی کرتے ہو یا میری شریعت کی، میرے دین کی اور میرے احکام کی پیروی کرتے ہو. یہ مقصد ہے امتحان، ایگزامینیشن ہال ہے یہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولو بھائی بھیج دیا ہے، اور اس میں بہت بڑا پرچہ ہمارے ہاتھ میں تھما دیا ہے جس کو اسلام کہا جاتا ہے. اب چونکہ امتحانی پیپر میں سوالات کا ہونا ضروری ہے. عیسائی بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی اطاعت کے لیے، آزمائش کے لیے. ہم ان سے کہتے ہیں کہ وہ جو پیپر ہے جو ہم نے فل کرنا ہے اس دنیا میں بیٹھ کے، وہ پیپر دکھاؤ. تو وہ پیپر میں ان کے پاس وہ پیپر کہتے ہیں اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا. تو عبادت میں تو یعنی اطاعت کے لیے نا، عبادت کا مطلب اطاعت. تو اس میں کیا کیا احکام ہے جن کو فالو کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں چرچ جاؤ، اور پرچہ ہی نہیں ہے ان کے پاس. یہودیوں کے پاس پیپر. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں کیسے سمجھائیں یار. آپ ایگزامینیشن ہال میں گئے، آپ غریب تھے، جھونپڑی میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی آپ کو ایگزامینیشن ہال میں لے گیا، اے سی لگا ہوا ہے، ڈیسک لگے ہوئے ہیں، بڑے آرام سے فرنیچر کو ڈیزائن کیا گیا، کوئی ہے یہاں پہ کچھ ہونے والا. اب آپ بیٹھ گئے وہاں جا کے،
تو آپ کو سوال پیدا ہوگا نا مجھے یہاں کیوں بٹھایا بھائی, یہ میری خدمتیں کیوں ہو رہی ہیں, میں تو جھونپڑی میں ندی کے کنارے پڑا ہوا تھا. تو لوگوں نے آپ کو بتایا کہ بھائی یہ ایگزامینیشن ہال ہے, آپ شاید بھول گئے کہ آپ کا پیپر آج آپ کے انٹر کے پیپر تھا, تو آپ کو اس لیے یہاں بلایا گیا. اب آپ نے اتنے غبی نکلے, ہم تو دنیا میں آ کے بھول گئے نا ہمیں بھیجا کیوں ہے. تو اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ بے وقوف آدمی جو ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کے بھول جائے کہ میں یہاں آیا کیوں تھا. اب آپ کہہ رہے ہیں یار یہ تو جو ہے وہ کس چیز کا پیپر ہے بھائی, میں تو کنفیوز ہوں. تو اس نے انگلش کا پیپر آپ کے سامنے لا کے رکھ دیا, یہ سوالات آپ نے حل کرنے. آپ کہہ رہے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ والا پیپر حل کرنا ہے, اس کے علاوہ دوسرا پیپر حل نہیں کرنا. تو وہ یہ دلیل دے گا نا کہ اس کے علاوہ دوسرا کوئی پیپر آپ کو ملے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. کنفیوژن جب ہوتی, جب فزکس کا پیپر بھی رکھا جاتا, انگلش کا بھی اور جناب میتھ کا بھی رکھا جاتا, تو آپ پریشان ہوتے کہ کون سا حل کرنا ہے. آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی پیپر, ایگزامینر نے اس کے علاوہ کوئی پیپر آپ کو دیا ہی نہیں ہے. تو یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے, اور اس ہال میں اللہ کی طرف سے جو پیپر آیا ہے وہ اسلام کے علاوہ کوئی پیپر موجود ہی نہیں ہے. جب موجود ہی نہیں ہے تو یہ کنفیوژن ہی نہیں ہے کہ کون سا پیپر حل کرنا ہے اور کون سا ہم نے, بولو بھائی, چھوڑنا ہے. تو یہ جو رمضان ہے اور اعتکاف ہے, یہ جو اللہ نے اتنا بڑا پیپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے الحمد سے لے کے والناس کے ذریعے اور احادیث کے ذریعے ہمارے ہاتھ میں تھمایا ہے, انہی میں سے ایک سوال رمضان بھی ہے اور اعتکاف بھی ہے. رمضان لازمی ہے, کمپلسری, اور اعتکاف کیا ہے, کچھ غریبی میں بھی ہوتے ہیں نا کہ یہ اگر پیپر اگر انگلش میں حل کیا تو 10 اضافی نمبر ہوں گے, ہوتا ہے نا ایسے. پولیس بلوانی پڑے گی سمجھانے کے لیے, کیس بہت خراب ہو رہا ہے. جب آرام سے بات سمجھ میں نہیں آتی تو پھر کیس کہاں جاتا ہے. دیکھو بھائی, جب پیپر ہوتا ہے نا, نہیں بھی ہوتا تو اللہ نے جو پیپر بنایا ہے نا اس میں کچھ ضروری ہے اور کچھ کیا ہے, آپشنل ہے. یہ کرو گے تو کیا ہے, جیسے غریبی ہوتی ہے نا ہوٹلوں میں, بھائی آپ نے پیسے دیے تو ایک دال آ گئی, کھا لیا آپ نے. روٹی بیوہ ہو گئی تھی, بچ گئی تھی تھوڑی سی, تو اس کو بیوگی سے بچانے کے لیے آپ کہتے ہیں یار تھوڑی سی کیا لے آؤ, غریبی لے آؤ. تو وہ غریبی واجب نہیں ہوتی اس کے دینا, لیکن وہ آپ کا خیال کرتا ہے کیا دونے والے بچیں گے تو چلو دونے والے اور کھا لو. تو اعتکاف کیا ہے, غریبی ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کی طرف سے اضافی کیا ہے کہ بھائی جو تھوڑی بہت جو سوالات ضروری ہیں ان میں اگر نمبر کم آ گئے, جو فرائض واجبات ہیں ان میں اگر نمبر کم آ گئے, تو اس قسم کے نوافل, تہجد, اشراق, اوابین, اعتکاف, پیر جمعرات کا روزہ اور صدقات و خیرات جو اضافی کرتے ہو, ان کے ذریعے ان کے کھانچے میں کیا کر دوں گا, بھر دوں گا. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, یہ موضوع تو بہت لمبا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو, اگر ہم اسلام کو نہیں مانتے اور ہم اپنے آپ کو اللہ کے حکام کا پابند نہیں سمجھتے تو پھر ہماری زندگی کا کوئی مقصد بچے گا ہی نہیں, اور یہ ساری زندگی کنفیوز رہیں گے ہمیں پیدا کیوں کیا اللہ نے. لہذا میں اسی لیے کہتا ہوں کہ بھائی یا تو پورے گوروں والی زندگی اختیار کرو. وہ کہتے ہیں ہماری لائف کا کوئی مقصد نہیں ہے. جب مقصد نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں انجوائے کرو, تو پھر کوئی تمیز سے انجوائے کرتے ہیں پھر وہ لائف. ہم لوگ نہ ادھر کے اور نہ ادھر کے. بھائی کوئی مقصد نہیں ہے تو پھر یہ مسجد میں کیوں آگے بیٹھے ہو, اعتکاف میں کیوں بیٹھے ہو, جمعے کی نماز بھی کیوں پڑھ لیتے ہو, عید کی بھی کیوں پڑھ لیتے ہو, ابا اماں کے ساتھ اخلاق سے بات کیوں کر لیتے ہو. بھائی پھر تو لائف کو جب انجوائے کرنا ہے تو ہر وہ چیز جو لائف کو انجوائے کرنے میں رکاوٹ بنے اس کو راستے سے ہٹا دینا چاہیے. اکبر الہ آبادی نے اپنے بچے کو کہا تھا نا, وہ کہیں کلرک لگ گیا تھا انگریزوں کے ہاں. مسلمانوں میں تجارت کا رواج تھا, مسلمانوں کے یہاں نوکری کو بہت برا سمجھا جاتا تھا ایک زمانے میں. تو اکبر الہ آبادی کا بچہ جو ہے نا وہ انگریزوں کے یہاں کوئی انگریزی سیکھنے لگا اور وہ اسی کلچر سے زیادہ. تو اکبر الہ آبادی نے اپنے بیٹے کو ایک شعر لکھ کے بھیجا, چھوڑ لٹریچر, یعنی اسلامی لٹریچر جو ہے, چھوڑ لٹریچر, اپنی ہسٹری کو بھول جا. تمہاری ہسٹری, تمہارے اسلاف, تمہارے بزرگ کیا تھے, کیسے تہجد پڑھتے تھے, کیسے عبادتیں کرتے, سب چیزیں چھوڑ دے. چھوڑ لٹریچر, اپنی ہسٹری کو بھول جا. شیخ و مسجد سے تعلق قطع کر, اسکول جا. پورا فوکس کس کو کر, اسکول کو. شیخ کون ہوتے ہیں, بزرگ کون ہوتے ہیں, علماء کیا ہوتے ہیں, مولوی صاحب چھوڑ دیں, ان پر ٹینشن کو پڑھنے کی ضرورت نہیں.
چھوڑ لٹریچر، اپنی ہسٹری کو بھول جا، شیخ و مسجد سے تعلق قطع کر اسکول جا، 4 دن کی زندگی ہے، کوفت سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی کلر کی کر خوشی سے بھول جا۔ کیا کاروبار اور یہ سب چیزیں جو مسلمانوں کی ہے، کلر کے جا، صبح 8 بجے حاضری لگا کے شام ٹائم پہ آ جایا کر، گھر پہ تنخواہ تجھے مل جائے گی، اور کھایا بھی کیا کر، ڈبل روٹی، کیونکہ ڈبل روٹی بڑے آرام سے نوالا بنا کے، یہ تو مسلمان گوروں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہے نا، ہمارے جو رشتے دار وہاں کہتے ہیں وہ تو چلتے پھرتے کھاتے ہیں، انہوں نے برگر ایجاد ہی اس لیے کیا تاکہ کھانے میں ٹائم کم، ہم بیٹھتے ہیں تسلی سے، وہ صبح پٹھان ہوٹل کے پراٹھے ربڑ کی طرح اس کو 1 گھنٹہ چبانے میں لگتا ہے، پھر جو اترتے ہیں پھر وہ آپ کو آگے کے حالات سب خود بہتر جانتے ہوں گے، صحیح ہے نا، ہضم کرنا بھی مشکل، لیکن ہم اس پہ ٹائم لگاتے ہیں، بھائی کھانے کا طاقت آتی ہے اس سے۔ تو روٹی ہے، ہم جو چیزیں کھا رہے ہیں نا وہ چبانے میں ٹائم لگتا ہے، انہوں نے کہا یہ بھی ٹینشن، چبانے کی ٹینشن پالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، چلتے چلتے آفس جاتے جاتے سلائس کھا لیا کرو۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی اگر ہماری اس پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے تو ہمیں لائف پھر بھرپور طریقے سے انجوائے کرنی چاہیے، یہ حسرت نہ رہے مرتے ہوئے کہ ہم دنیا میں مزے اڑائے بغیر چلے گئے۔ اور اگر کوئی مقصد ہے تو وہ پھر اسلام نہیں بتایا، اس کے علاوہ تو کوئی اور بتاتا نہیں ہے، ہمیں بتائے تو پھر ہم اس پہ غور کر لیں گے، بھائی یہ مقصد ہے، وہ ہے ہی نہیں، کوئی بتا ہی نہیں سکتا، ظاہر ہے جو بنانے والا ہے وہی بتائے گا نا، میں نے اس لیے ساری کائنات کو تمہاری خدمت میں لگایا۔ اور یہ یعنی ویسے بھی عقل کی بات ہے کہ انسان کو اللہ نے جتنا اس کائنات میں نوازا ہے کسی مخلوق کو نہیں نوازا، تو یہ باقی مخلوق کیا سوتیلی ہے، وہ اللہ کے نہیں ہے کیا؟ وہ اللہ سے کہہ سکتی ہے نا مخلوق کے، اللہ بکرا کہہ سکتا ہے کہ میں جب جوان ہوتا ہوں گلے پہ چھری چلا کے انسان میری بوٹیاں بنا کے کھا جاتا ہے، کیا مجھے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے؟ مچھلی کہہ سکتی ہے کہ مجھے دھوکہ دے دے کے روزانہ تنو منو جو ہے نا وہ مچھلیاں نکالی جاتی ہیں سمندر سے اور انسان اس کو کھا کے ختم کر دیتا ہے۔ جس مخلوق کو چاہے انسان اپنے فائدے کے لیے استعمال، شیر پہ ٹکٹ لگا دیا انسان نے، جنگل کا بادشاہ ہے اور چڑیا گھر میں 5 روپے میں دیکھ کے آؤ اس کو آپ۔ شیر کہہ سکتا ہے نا کہ اللہ مجھے تو نے جبڑا دیا، ایسی پاور دی، ایسی گرج دی، اور انسان میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے، تفریح کے لیے ٹکٹ لگا دیا میرے اوپر، صرف تفریح۔ تو جائز ہے؟ کوئی حرام کہتا ہے اس عمل کو؟ سب جائز کہتے، کیوں بھائی تجھے اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا؟ انسان کے لیے۔ انسان ٹکٹ بھی، جیسے انسان کو جو ہے نا تجھے استعمال کرنے میں مزہ آئے گا انسان ویسے استعمال کرے گا، ٹکٹ لگانے میں مزہ آ رہا ہے۔ بعض تھائی لینڈ میں جنگلوں میں چھوڑے ہوئے ہیں، وہ باہر کھڑی کر کے نا کہ بھئی نیچرل ماحول میں شیر کو دیکھنا چاہتے ہو، تو شیر سمجھتا ہے میں قدرتی ماحول میں ہوں، حالانکہ وہ باڑ لگی ہوئی ہوتی ہے، ادھر ادھر جا نہیں سکتا وہ۔ تو یہ دوسری مخلوق بھی تو بھائی اللہ کی مخلوق ہے، انسان کو اس پر کیوں فوقیت دی ہے؟ اس لیے کہ انسان سے اللہ نے جو کام لینا ہے وہ دوسری مخلوق سے بولو بھائی نہیں لینا ہے۔ تو وہ کام کیا لینا ہے اللہ نے، میں جلدی اس کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں بحث کو، کہ کچھ سوالات ہیں جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں وہ ہم نے حل کرنے ہیں، اور ان کو حل کیے بغیر ہم کامیاب، ہر امتحان کے بعد رزلٹ ہوتا ہے، جس ایگزامینیشن کے بعد، ایگزامینیشن ہال میں بیٹھنے کے بعد آپ کو پتا ہو وہ رزلٹ ہی اناؤنس نہیں ہوگا تو دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی ہوگا نہیں جو وہاں بیٹھ کے پرچہ حل کر رہا ہو۔ آپ پیپر حل کر رہے ہیں اور پسینے چھوٹ رہے ہیں، کسی نے کہا کہ حکومت نے اعلان کیا کہ رزلٹ اناؤنس ہوگا ہی نہیں، آپ کہتے ہو بھائی شاید اس سال نہیں ہوگا، اگلے سال ہوگا، تو قیامت تک اناؤنس ہی نہیں ہوگا، آپ کہو گے یہ پرچہ پکڑو اور میں گھر جا رہا ہوں۔ پھر وہ ایگزامینر کہنی جی چونکہ آپ کو آتا ہے نا تو آپ حل تو کریں نا، تو آپ کو تو آتا ہے، بھئی آتے کا کرنا کیا ہے؟ تو اسی طرح میرے بھائی یہ جو دنیا کا امتحان ہے اس میں بھی کامیاب ہونے والوں کے لیے اللہ نے رزلٹ رکھا ہے، اجر رکھا ہے۔ اگر اللہ جنت اور جہنم کی شکل میں نافرمانوں کے لیے عذاب اور فرمانبرداروں کے لیے ثواب نہ رکھے تو بھی اللہ پہ بہت بڑا الزام ہے، اعتراض ہے کہ اللہ تو نے اتنی سخت آزمائش میں تو ڈال دیا لیکن اس کا کوئی رزلٹ ہے نہیں اور نتیجہ کا کوئی دن تو نے رکھا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے اسلام کو دین فطرت کہا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ انسانوں کی فطرت ہے جس پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ فطرت کو اپیل کرتی ہیں اسلام کی باتیں۔ تو وہ امتحان کیا ہے اس کا میں 2 منٹ میں جلدی سے خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ وہ امتحان یہ ہے کہ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کچھ چیزوں کا تعلق عقیدے سے ہے اور کچھ چیزوں کا تعلق بولو بھائی
اعمال سے. نظریات بھی پاکیزہ بناؤ اور عمل بھی. نظریات کیسے پاکیزہ ہوں گے کہ جس نے پیدا کیا ہے, جو بنانے والا ہے, جو کریٹر ہے, اس کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک مت کرو. جو اس کا حق ہے اسی کو دو, اس کے علاوہ کسی اور کو مت دو, کیونکہ انسانوں میں سے اکثریت ایسی ہے کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, جو اللہ پہ بنانے والے پر ایمان تو لاتے ہیں مگر مخلوق کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کر دیتے ہیں. اللہ کو یہ شرک بالکل بھی برداشت نہیں ہے. اور نظریات کی اصلاح میں کیا ہے جو قرآن نے بیان کیے, سنتے رہتے ہیں آپ علماء سے, پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان لایا جائے. یعنی یہ تصور, یعنی یہ نظریہ رکھا جائے کہ اللہ نے ہر دور میں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنی تعلیمات کو اور ایگزامینیشن جو پیپر ہے نا اس کو نازل کیا ہے ہر دور میں. آدم علیہ السلام کے زمانے اللہ نے انسان کو پیدا کر کے کبھی بھی نہیں چھوڑا ایسے کہ جو مرضی کرو. ہر دور میں پیغمبر آئے ہیں اور ہر دور میں پیغمبروں کی تعلیمات امتیوں تک پہنچی ہیں. ان تمام تعلیمات پر ہم ایمان رکھتے ہیں, جنت پر جہنم پر ایمان. اور اعمال میں کیا ہے کہ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ بھی درست کر لو اور اللہ کی, بولو بھائی, مخلوق کے ساتھ. اللہ کے ساتھ کیسے درست ہوگا کہ اللہ چاہتے میری عبادت کی جائے تو عبادت کرو اللہ کی. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو فرض کر دیں, کچھ کو مستحب بنا دیا, کچھ کو سنت بنا دیا. دنیا میں کسی مذہب کو نہیں پتا کہ معبود کی عبادت کیسے کی جاتی ہے, تبھی انہوں نے اپنے اپنے طریقے, جس کو پشتو میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے شروع کر دی انہوں نے. اب ہندوؤں کو جب سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہمارا بھگوان ہے تو ہم کیسے پوجا کریں, تو کافی دیر سوچتے رہے. انہوں نے کہا یار مٹھائی رکھ دو صبح صبح اس کے سامنے, کیونکہ انہوں نے کہا ابا کے سامنے صبح مٹھائی رکھتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں, تو یہ بھی اس کے بھی سامنے رکھتے ہیں. تو اب دیکھیں خود سے ایجاد کیے نا طریقے. صبح مٹھائی رکھیں گے, شام کو وہ مٹھائی ہٹا لیں گے کہ بھائی خوش جتنا ہونا تھا خوش ہو گئے, شوگر ہو جائے گی اگر مزید رکھا نا, بھگوان کو کیا ہو جائے گی, شوگر نہ ہو جائے گی. تو عجیب عجیب طریقے, کیونکہ یہ سارے طریقے انسانوں کے خود ساختہ ہیں. جس مذہب میں بھی دیکھو آپ کو عجیب سی عبادت نظر آئے گی. کوئی سورج کے سامنے جھک رہا ہے, عجیب انداز ہے اس کا. لیکن چونکہ اسلام اللہ کا دین ہے, اس نے عبادت کا ایسا نظام نازل کیا ہے آسمان سے کہ اس عبادت کے سسٹم کے آلٹرنیٹ بھی دنیا میں کسی کے پاس عبادت کا یہ نظام نہیں ہے. نمازوں کو دیکھ لو, کتنی خوبصورت ادا ہے, کیسی خوبصورت ادا ہے نماز. دنیا کے کسی مذہب میں اتنی پیاری عبادت ہے. وضو کر کے صاف ستھرے ہو کے پاکیزہ کپڑے پہن کے ایک امام کی اقتدا میں رکوع بھی کرتے ہیں. ابھی دیکھو حرم میں تراویح ہو رہی ہے, کیسا خوبصورت منظر ہے. ایک امام ہے, لاکھوں لوگ بیت اللہ کے گرد ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے. پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم, سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ. یہ نظام انسان نہیں بنا سکتے. یہ جو نماز کا نظام ہے نا, جو حرم میں بھی تراویح, یہ کہاں سے نازل کردہ ہے؟ آسمان سے نازل کردہ ہے, اللہ کی طرف سے. رمضان کو دیکھ لو, روزے, عبادت کا یہ بھی ایک, عبادت کی یہ بھی ایک ادا ہے جو اللہ اپنے بندوں سے چاہتے ہیں کہ میری خاطر کھانا پینا چھوڑ دو. دنیا میں یہ بھی تصور ملتا ہے, لیکن وہ عجیب و غریب قسم کے روزے ہوتے ہیں, وہ کوئی رکھ ہی نہیں سکتا. وہ کئی کئی ہفتوں کا, یہ مہینوں بھوکے رہتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں پنڈت جی ہی رکھیں گے, ہم لوگ یہ رکھ ہی نہیں سکتے. ایسا نہیں, یعنی قوم فالو کر ہی نہیں سکتی. وہ ایسا عبادت کا نظام بھوکا پیاسا رہنے کا انہوں نے دیا کہ وہ کوئی فالو کر ہی نہیں سکتا اس کو. پھر وہ زہد کی طرف لے گئے کہ وہ بھوکے پیاسے کے ساتھ بغیر لباس بھی, اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کروا دیا, تبھی دنیا میں چل ہی نہیں سکے. وہ کوئی کر ہی نہیں سکتا اس کو. اللہ نے ہمیں رمضان کے روزے دیے, پوری دنیا میں ہلچل مچتی ہے. پوری دنیا میں, پورے جو ٹیلی ویژن ہے نا, جو بالکل لبرل ہوتے ہیں, ان کے پروگراموں کا شیڈول پورا رمضان میں چینج ہو جاتا ہے, ہل جاتا ہے. پوری دنیا ہل جاتی ہے. ساری اینکرز دوپٹے لے کے پجامے پہن کے آ جاتی ہیں. سب کرتے, جو اینکر ہے نا 3 پیس میں, سارے کڑھائیوں والے کرتے پہن کے, ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہی مولوی صاحب ہے. ان سے دم کروانے کو دل چاہتا ہے کہ بھائی آپ تھوڑا سا پھونک لگا دیں. وہی اینکر جو ڈانس کر رہے تھے نا, وہ کیا بن جاتے ہیں, وہ ناچنے والے لوگ, فنکار اینکر تو نہیں, وہ سارے ایسے ناتے واتے ہیں, ایسے دوپٹے پہن کے, ایسا نور برس رہا ہوتا ہے ان کے چہروں پر. پوری یہ زندہ مذہب ہے. تو بات لمبی ہو رہی ہے, سمیٹ رہا ہوں جلدی سے. تو اللہ نے عبادات کا نظام دیا, ٹھیک ہے نا.
حقوق العباد میں بھی پوری ڈیٹیل ہے. ہم پہ چھوڑا نہیں ہے کہ خود قانون بنا دو. خود قانون بناتے تو بوڑھے والدین کو ہم بھی اولڈ ہاؤس میں, کیونکہ انسان کی عقل تو یہ کہتی ہے یار انہوں نے انجوائے کیا تو ہمیں انجوائے کرنے دو. خود نہیں, اللہ نے کہا نا نا نا, ان کے قانون, والدین کے بارے میں قانون میں بتاؤں گا کیا کرنا ہے. یہ امتحان ہے, آزمائش ہے. ولا تقل لهما اف, بوڑھے ہو جائیں تو اف بھی نہیں کرنا, اولڈ ہاؤس میں جمع کرنا تو دور کی بات. انہی کے پاؤں میں جنت ہے. ترزقون بضعفائکم, انہی کی وجہ سے تمہیں رزق ملے گا. پھر بیوی کے حقوق بتائے, اولاد کے حقوق بتائے, بھائی بہنوں کے حقوق بتائے, وراثت کے کہ کوئی اگر معاشی لحاظ سے کمزور ہو تو وعلی الوارث مثل ذلک, جس کا جتنا وراثت میں حصہ ہوتا ہے نا اس پر اتنی ہی ذمہ داریاں بھی آتی ہیں. آپ اگر مر گئے تو آپ کو, آپ کے بھائی کو آپ سے جتنی وراثت ملے گی نا, تو اگر آپ نہیں مرے اور زندہ ہیں اور غریب ہو گئے تو اتنی ہی مالی ذمہ داریاں آپ کے بھائی پر آپ کی آئیں گی. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر والدین نہیں ہے, والد نہیں ہے, تو وہ رشتہ داروں پہ اسی حساب سے تقسیم ہو جاتا ہے. گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے غریب آدمی کو پالنا. لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں امریکہ میں ہر غریب کو ٹیکس جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی طرف سے اتنے سہولتیں ملتی ہیں. اسلام میں گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ملتی, اسلام میں رشتہ داروں کی ذمہ داری ہوتی ہے. کہ آپ کا بھائی غریب ہے تو ذمہ داری کس کی ہے؟ انہوں نے چونکہ رشتہ داروں پہ خرچ کرنا چھوڑ دیا تو ان کے والدین کو سنبھالنا بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری, ان کے غریب طبقے کو سنبھالنا بھی گورنمنٹ. ہمارے یہاں گورنمنٹ کی نہیں, اللہ نے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ, جتنا قریبی رشتہ ہوگا اس کے ساتھ اتنی ہی تمہارے اوپر اسی حساب سے ذمہ داری ہے. بیوہ ہو گئی, بہن کھانے کو روٹی نہیں ہے تو گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. بھائی سے قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تم نے اس پہ خرچ کیوں نہیں کیا. سگے بھائی کا انتقال ہو گیا, اس کے یتیم بچے ہیں, ان کی کفالت عیدی سینٹر کی ذمہ داری نہیں ہے. ان کی کفالت کس کی ذمہ داری ہے؟ چچا کی ذمہ داری ہے. اگر وہ عیدی سینٹر میں جمع کرا دے گا اور خود پال کے ان پہ خرچ نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اس سے بولو بھائی سوال ہوگا. تو ہم نے ہر چیز, کیونکہ ان کے یہاں مذہب نہیں ہے نا, تو ہر کام کس کے ذمہ ڈالا ہوا ہے؟ تبھی ہر آدمی آزاد ہے. تو ہمارے ہاں اللہ نے قانون بنایا کہ بھئی یہ رشتہ دار ہیں, ان کی یہ ذمہ داری. وہ تو بہت پھر بیان ہوگا تو انشاءاللہ اس میں چلتے رہیں گے کیا کیا اللہ نے ذمہ داریاں لگائیں, رشتہ داروں کی کیا ذمہ داری, یتیموں کی کیا ذمہ داری, اور کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالی لحاظ سے کیا ذمہ داریاں لگائیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ تمام چیزیں ہمیں قرآن میں ملتی ہیں, احادیث میں ملتی ہیں, فقہا کی کتابوں میں ملتی ہیں. ہمیں دنیا میں کہیں بھی یہ ڈیٹیل نہیں ملتی, اور یہ بڑے پاکیزہ قوانین ہیں. تو انہی کا ایک حصہ اعتکاف ہے, انہی کا ایک حصہ رمضان ہے. تو ہم یہاں اعتکاف کرنے کے لیے, جو میں تو نہیں بیٹھا, آپ لوگ جو بیٹھے ہیں یہاں پہ اعتکاف میں آئے ہیں, تو یہ بھی کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اگر اللہ اس کے رسول کا حکم نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی یہ عبادت نہ کرتے. ہمارے رب نے بتایا کہ بھئی اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جاؤ, بس اللہ اسی سے خوش. اور اعتکاف نام ہے اللہ کے گھر میں آ کے دھرنا مار کے بیٹھنے کا. یہ دھرنے جو ہے نا یہیں سے نکالے ہیں, ٹھیک ہے. جب کوئی کام بن نہیں رہا ہوتا نا بھائی, جمہوری حکومت میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی کام بن نہیں رہا تو آپ کیا کرتے ہو؟ دھرنا دیتے ہو. بھائی دھرنا دے رہے ہیں ہم, جب تک یہ کام ہمارا ہوگا نہیں ہم یہ علاقہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے. تو اللہ نے بھی یہ قانون بنایا کہ بھائی اگر مجھ سے میری رحمت زبردستی نکلوانا چاہتے ہو, ہے بھائی اعمال تمہارے ٹھیک نہیں ہو کے دے رہے اور انسان بننے کی کوشش تم نہیں کر رہے, تو ایک آپشن یہ بھی ہے کہ دھرنا دے دو. مسجد میں آ کے کیا کر لو؟ دھرنا دے کے بیٹھ جاؤ. اس میں تمہیں لیلۃ القدر بھی ملے گی, اس میں تمہیں عبادت کی تو کچھ بھی نہیں ملے گا, تو اللہ کے گھر کا ماحول تو مل جائے گا نا. اللہ کے گھر میں بیٹھے, نہ صوفے ہیں, نہ گدے ہیں, نہ وہ گھر کی سہولتیں ہیں, فرش پہ بیٹھے ہوئے. بس یہ اللہ کا گھر ہے, اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیا, اس ایریے سے باہر نہیں ہم جا سکتے. تو یہ اعتکاف نام ہے اسی طرح اپنے آپ کو باؤنڈ کرنے کا. تو اللہ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے کہ میرے گھروں میں ڈیرا جما لیا. تو جو آخری بات ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھو بھائی, ایک تو اپنے دین اور مذہب پہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے نا اس پہ ہمیں اطمینان ہونا چاہیے. شیطان آج بہت لبرل قوتیں, سیکولر قوتیں فیس بک پر اور انٹرنیٹ پر اسلام کے خلاف بہت کچھ کر رہی ہیں. جو بھی اسلام کے خلاف اعتراض کرے نا, آپ ان سے بولو اگر اسلام غلط ہے ادھر صحیح بتا دو, پھر میں اس کو فالو کر لیتا ہوں. ہے کوئی آپ سے آ کے کہے کہ بھئی یہ چلیں پھر بات لمبی ہو جائے گی, تو کوئی ہے ہی نہیں ہمارے پاس آپشن نا اسلام کے علاوہ, ہے ہی نہیں.
تو اگر کوئی چیز اس میں غلط ہے تو وہ غلط نہیں ہے, ہمیں غلط لگ رہی ہے, کیونکہ اگر اسلام غلط ہوتا تو اللہ پھر کوئی دوسرا دین ہمیں دیتا, نہ دوسرا دیا اور اسلام بھی معاذ اللہ غلط ہے, تو پھر اس کا مطلب اللہ نے تو اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کچھ آسمان سے نازل کیا ہی نہیں ہے, ویسے ہی ہمیں چھوڑ دیا کہ جو چاہے کرتے پھر. وہ ایسا نہیں ہوتا. دنیا کی کوئی حکومت اپنی رعایا کو بغیر قانون سازی کے خام خواہ میں نہیں چھوڑ دیتی. آپ امریکہ گئے اور آپ وہاں جا کے پوچھ رہے ہیں یہاں قانون کیا ہے کہ لال پہ رکنا ہے یا چلنا ہے, لال بتی سگنل پہ نا, تو کہ یہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے, یہاں گورنمنٹ نے لوگوں کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے, چاہو تو ہری پہ چل جاؤ, چاہو تو آپ کہیں پھر کھمبے لگائے ہوئے کیوں ہیں بھائی, ٹھیک ہے نا. تو دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی گورنمنٹ کوئی بھی حکومت ایسے ہی اپنی رعایا کو کھلے عام چھوڑ دے جو چاہے کرتے پھرو. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کو پیدا کیا تو ان کو گائیڈ کیا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے, یہ نہیں کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اور یہ لازمی کرنا ہے. تو اس اعتکاف میں سب حضرات نیت کر لیں, میں بھی دل سے ارادہ کرتا ہوں کہ اس اعتکاف کا ہم یہ فائدہ اٹھائیں گے کہ اپنی زندگیوں کو انشاءاللہ ان 10 دنوں میں مکمل تبدیل کریں گے, اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحانی پرچہ دیا ہے نا حل کرنے کے لیے, یہ ارادہ کریں گے کہ اس کو 100% حل کرنا ہے. عبادات کے معاملے میں بھی کوئی کوتاہی نہ ہو. جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے ذمے قضائے عمری نہ ہو, ساری نمازیں مکمل کر چکے ہوں. دنیا سے جائیں تو ہمارے ذمے کوئی روزہ بولو بھائی نہ ہو. جب ہماری آنکھ بند ہو تو زکوٰۃ کے معاملے میں جو اللہ نے ہم سے سوال کیا ہے نا, وہ سوال ہم مکمل کر چکے ہوں, زکوٰۃیں پوری ادا کر چکے ہوں. اور اللہ کے اگر ہم پہ حج فرض تھا تو حج ہم پورا بولو بھائی کر چکے ہوں. اور اس کے علاوہ جو اللہ نے جن چیزوں کو ناجائز قرار دیا, ناپ تول میں کمی کرنا, اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا بھی حکم دیا ہے, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں, نبی تو اللہ ہی کے نمائندے ہیں نا, جو چیزیں اللہ اس کے رسول نے ہمیں کہی ہیں, جب ہم دنیا سے جانے والے ہوں تو ہمیں اطمینان ہو کہ الحمدللہ ان تمام چیزوں کو ہم مکمل کر کے بولو بھائی جا رہے ہیں. تو یہ 10 دن اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے, کیونکہ گھروں میں تو آدمی دین کی ایک بات سنتا ہے تو اس کے بعد جب کوئی فلم دیکھتا ہے تو وہ ساری بات, جب ڈرامہ دیکھا نا تو وہ بات ہوا میں بولو بھائی تحریر. حکیم الامہ نے اس کی بڑی پیاری مثال دی ہے. حضرت مولانا شیخ تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا ایک پٹھان جو تھا نا وہ شیشے کے برتن بیچ رہا تھا, شیشے کے برتن, تو وہ بورے میں بند کر کے جا رہا ہے. ایک صاحب کی عادت تھی کہ ہر چیز کو ٹھوکر مار کے پوچھتے تھے کہ یہ کیا ہے, ہر چیز کو پہلے بعض لوگ یاد ہوتے ہیں ٹھوکر مارنے کی, ٹھوکر ماری پھر پوچھا یہ کیا ہے. تو وہ ایک صاحب تھے, انہوں نے پٹھان سے بولا کہ بھئی یہ رکھو نیچے شیشے, اس کو نہیں پتا تھا شیشے اس میں, یہ بوری رکھو نیچے. پھر ٹھوکر ماری اور پوچھا یہ کیا ہے, تو اس نے کہا ہے نہیں تھا. اس نے کیا کہا, ہے نہیں تھا. جب تک یہ لات نہیں لگی تھی اس وقت تو تھا, اب نہیں, اب کچھ بھی نہیں, چکرے ہوں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو انہوں نے مثال دی ہے کہ ہماری جو کیفیات بنتی ہے نا دین پہ چلنے کا جو جذبہ, کئی گھر میں ہم نے کوئی بات سن لی, یا جمعے کی نماز پڑھ کے مولوی صاحب سے کوئی دین کی بات سن لی, تو تھوڑا سا ایک جذبہ پیدا ہوا, وہ شیشے کے کانچ کی طرح ہے, اس پہ ایک ٹھوکر لگتی ہے وہ سارا جذبہ, وہ ایک ڈرامہ, ایک فلم, ایک کوئی تبصرہ, یا کوئی ایک الٹی سیدھی چیز جو ہم دیکھ لیتے ہیں گھر میں جا کے, بد نظری ہو گئی, وہ ساری کیفیات 2 سیکنڈ میں ختم. پھر چھوڑو یار, انجوائے کرو, کیوں پیدا کیا, کیا رکھا ان باتوں میں, ٹھیک ہے نا, کھاؤ پیو, لائف کو انجوائے کرو, مر جاؤ. تو 10 دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دے دیا کہ بھائی وہ جو ہے نا اپنی کیفیات کو تھوڑا سا اتنا مضبوط کر لیں کہ 2-4 ٹھوکروں سے وہ کیفیات ختم نہ ہو, پھر اگلے سال آگے مزید اس میں اور اس کو مضبوط کر لیں. تو میں نے اپنی زندگی میں جتنے بھی لوگ دیکھیں جن کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے مجھ سمیت, وہ 99% وہ دیکھیں جو رمضان کے آخری عشرے میں بدلے ہیں. میں بھی ٹوٹا پھوٹا جو ہمارے اندر دین ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہی آیا. اعتکاف میں بیٹھ گئے تھے تو وہاں مولوی صاحب کی بات سن لی ہم نے. تو ہر آدمی میں جو تبدیلی آتی ہے نا, اس میں میں نے دیکھا ہے 99% لوگ تبدیل ہوتے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں. 99% گناہ گاروں کو رمضان کے آخری عشرے میں توبہ کی توفیق ملتی ہے. حتیٰ کہ غیر مسلموں میں بھی اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو ان میں بھی اکثریت ہوا ہے جو رمضان میں اسلام قبول کرتے ہیں, رمضان میں اسلام قبول کرتے ہیں. تو اس لیے ان 10 دنوں کو ہم نے گناہوں سے توبہ کا ذریعہ بنانا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ حضرات کو بھی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.